بھائی دوستو، مجھے تو اس ففتھ جنریشن وار کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ خان صاحب کی ملاقاتیں کھل گئی ہیں، آپ وکیل بھی مل رہے ہیں اور ان کے رشتہ دار بھی، ان کی بہنیں بھی، سارے عزیز و اقارب بھی مل رہے ہیں، اور خبریں کوئی باہر کو خاص نہیں کر رہی۔ مثلا سب سے پہلے جو ہمارا یہ خیال تھا کہ خان صاحب کے اوپر پابندی ہی اس لیے لگائی گئی ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ اس نے علی امین گنڈا پور نے جو احتجاج ہے وہ ختم کر دیا ہے، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے، اس لیے ان کو اوپر پابندی اور لائٹیں بند اور ہر طرح کی وہ سختیاں شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن اب ملاقاتیں کھل گئی تو ہمارا خیال تھا کہ سب سے پہلے یہ خبر آئے گی علی امین گنڈا پور کے بارے میں کہ خان صاحب اس پہ ناراض ہوئے ہیں، یا مطلب کوئی یا حمایت کی ہے، یا کوئی مطلب نیگیٹو یا پازیٹیو بوتھ سائڈ کوئی نہ کوئی بیان آئے گا۔ کچھ بھی نہیں آیا۔ دوسری طرف جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو فیصل نصیر کو، فیصل جو کیا اس کا نام ہے جو وکیل ہے، اس کو ڈسمس کر دیا تھا، کمیٹی سے نکال دیا تھا، لیگل کمیٹی سے۔ خان صاحب نے اس کو انٹر کرا لیا۔ فواد چودھری کو بھی کہہ دیا کہ مطلب پارٹی کے خلاف بیان نہ دو، حالانکہ وہ پارٹی میں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو نکلا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ قصہ کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ مطلب سختیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں، سب کو ان کی بہنوں کو اندر اریسٹ کرا دیا تھا۔ خان صاحب کے اوپر باہر جو بیان آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ ان کی ورزش پہ بھی پابندی ہے، ان کو کھانا بھی نہیں دیا جا رہا، ان کو مطلب وامٹنگ شروع ہو گئی تھی اور ان کو بڑی سختیاں اور بجلی بھی بند تھی، باہر یہ خبریں آتی ہیں۔ تو مجھے تو یہ شک پڑتا ہے کہ جیسے مطلب ٹو بی آنیسٹلی تجزیہ دونوں طرف کرنا چاہیے تاکہ نیگیٹو پازیٹیو دونوں کا پتہ چلے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ باجوہ جو ہے نا، قمر باجوہ، جنرل قمر باجوہ، وہ نون لیگ سے مطلب کر رہا تھا، پیکج طے کر رہا تھا اپنا لندن پلان کا پیکج طے ہو رہا تھا، عمران خان کی حکومت کو گرانا تھا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ ہو رہا تھا کہ آسن اقبال اریسٹ ہو رہا ہے، خواجہ آصف اریسٹ ہو رہا ہے، جو نواز شریف ہے وہ مطلب خطرناک قسم کی جنرلوں کے نام لے کے گجرانوالہ میں تقریریں کر رہا ہے، حتیٰ کہ مریم نواز جو کراچی میں تھی اس کے ہوٹل میں گھس گئی ایک ایجنسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا ڈرامہ ہوا تھا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا تھا، ادھر یہ ہو رہا تھا، لیکن اندر خانے یہ ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ پیکج طے ہو رہا تھا کہ کیسے حکومت گرانی اور پلان پورا ترتیب دیا جا رہا تھا سیم ٹائم کے اندر۔ تو سب مطلب یہ میری سمجھ سے باہر آئی ہے ففتھ جنریشن وار جو اس وقت ہو رہی ہے نا۔ اب اگر ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کی کوئی اندر افہام و تفہیم ان کے ساتھ ہو گئی ہو، اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو سختیاں بظاہر بتائی جا رہی ہیں یہ نہ ہو رہی ہوں، اور خان صاحب کو مطلب بتایا گیا ہو کہ آپ نے یہ بیان دینے ہیں۔ مطلب کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی ایسا ہی ہوا ہوگا، میں تو آپ کو ڈاٹ کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ جب قمر باجوہ ان کے ساتھ کر رہا تھا، نواز شریف گروپ کے ساتھ، تو اس وقت ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ تو اب یہ ادھر ہی ہو رہا ہے۔ پہلے یہ اس میں کمیٹی میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا پی ٹی آئی نے، اب جوڈیشل کونسل جو ہے نا اس کے اندر اپنے بندے نامزد کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر سے دیکھیں کورٹ میں اندر دیکھیں تو سارا کچھ جو ہوا تھا نا، جتنا جو کچھ یہ آئینی 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، اس میں پی ٹی آئی کو رگڑا دینے کا پروگرام تھا، اور سب سے بڑا ان کا جو ٹارگٹ تھا نا وہ جسٹس سید منصور علی شاہ۔ تو وہ اس کو تو آپ یہ یحییٰ افریدی بن گئے تو اس کو تو چیف جسٹس سے بھی زیادہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے بغیر اجلاس ہی نہیں ہوا۔ ان کو مطلب وہ ادھر سے ان کو لیا گیا آن لائن ورچوئل انہوں نے شرکت کی ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی حیرانی کی باتیں کہ یہ ہو گیا، سمجھ سے باہر ہے۔ اور پی ٹی آئی بھی مطمئن ہے، اور ایک طرف یہ بھی بیان آ رہے ہیں کہ بڑی سختی ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو بتا دیں، میرا تو دماغ یعنی اب یہاں پہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے کہ اب 2-4 دن آگے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ جب یہ سید منصور علی شاہ واپس آ جائے گا نا، اس کے بعد پتہ چلے گا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ انہوں نے وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے نا اس کے خلاف ہی درخواستیں کورٹ میں جمع ہو گئی، یہ بھی بڑی حیرانی والی بات ہے، اور انہوں نے مطلب ظاہر ہے یہ لگیں گی۔ تو یا تو یہ ہے کہ نون لیگ کا صفایا مطلب اس کا تختہ جو ہے نا اس کو پیروں سے تختہ کھینچا جا رہا ہے، کوئی اس طرح کا چکر ہے، کچھ سمجھ سے مطلب میری واقعی سمجھ حقیقت آئی پہلی دفعہ میری سمجھ سے باہر ہے کام یہ کیا ہو رہا ہے یا ہونے کیا جا رہا ہے۔ اتنی زبردست یہ ففتھ جنریشن وار ہے صحیح کوئی نہ کوئی چکر، ورنہ خان صاحب جو ہے نا وہ ضرور بیان دیتے
کہ علی امین گنڈا پور کیوں اس نے احتجاج ختم کیا اور کیوں نہیں وہ احتجاج پہ نکلا. تو دیکھیں درسی اگر کوئی بات سمجھ میں آئی تو میں آپ کو بتا دوں گا. اب تو آپ نے بتانا مجھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.